ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ سیاست اور جمہوریت کا حسن ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بند دروازوں کو کھولنے کا ہنر رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی اور حکمران اتحاد کے درمیان بد اعتمادی کے سیاسی ماحول نے قومی سیاست کو ایک بڑے ڈیڈ لاک میں ڈالا ہوا ہے۔ بظاہر سب اچھا ہے، مگر ملک کے حالات کی سنگینی سب اچھا ہونے کی کہانی نہیں سناتی۔ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مذاکرات ہی واحد آپشن ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ کام کھلے دل اور ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے سے شروع ہوں۔ لیکن نہ تو پہلے ایسا تھا نہ ہی اب ایسا ہے۔ مذاکرات کا پہلا دور ہونے کے باوجود دونوں اطراف سے مختلف عناصر ان مذاکرات کو کامیاب ہونے سے زیادہ ناکام بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف جو اس بار مذاکرات کے لیے بے چین ہے، وہ ایک طرف تو مذاکرات کی باتیں کر رہی ہے، ساتھ ہی میں سول نافرمانی کی تحریک بھی چلائے ہوئے ہے۔ اسی طرح حکومت کے اندر بہت سے رہنما مذاکرات کے حامی اور اس عمل کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے سرگرم ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو مسلسل منہ سے آگ نکال رہے ہیں۔ ان میں سر فہرست ہے خواجہ آصف، جو مسلسل اپنے ٹویٹر سے تحریک انصاف پر گولہ باری کر رہے ہیں۔ وہ بانی تحریک انصاف کو مغربی قوتوں کے اثاثے کے طور پر بیان کر رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان قوتوں کا اصل مقصد بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانا اور پاکستان کے ایٹمی میزائل پروگرام کو نشانہ بنانا ہے۔ کم و بیش یہی باتیں کل بلاول بھٹو زرداری نے گڑی خدا بخش میں کی۔ جاوید لطیف کا بھی اپنا ہی انداز بیان ہے۔ ان کے مطابق یہ بانی پی ٹی آئی کو چھڑوانے کے لیے دباؤ ہے، لیکن اگر دباؤ میں کچھ کیا گیا تو قوم اٹھ کھڑی ہوگی۔ ایک طرف ان رہنماؤں نے سخت بیانات ہیں تو دوسری طرف رانا ثناءاللہ، اسپیکر ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق جیسے رہنما مسلسل مذاکرات اور مل بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ البتہ رانا ثناءاللہ یہ کہنا کہ اگر بانی کو جیل میں تکلیف ہے تو وہ سکون سے اپنے گھر جائیں اور ہمیں بھی 5 سال سکون سے رہنے دیں، کافی معنی خیز ہے۔ ان کا یہ بیان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو حکومت کی جانب سے ڈیل کی آفر کی گئی ہے۔ شاید حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ ان کو اڈیالہ سے بنی گالہ یا کسی اور جگہ شفٹ کیا جا سکتا ہے اور بدلے میں وہ حکومت کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ فی الحال تو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اس ڈیل کو رد کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں اطراف سے مذاکرات اور بڑھتے اختلافات کے درمیان وہ بیچ کا راستہ کیا ہے جس سے سیاسی معاملات حل کیے جائیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر دونوں فریق ایک قدم پیچھے ہٹے اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کو کم کریں تو بہت سے معاملات بغیر کچھ کیے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان ہیں اور ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، ایم کیو ایم حکومت سے خفا کیوں ہے، یہاں تک کہ انہیں ان کا ساتھ چھوڑ دینے کی بھی دھمکی دے دی جاتی ہے؟ میرے خیال میں ایسا قطعی نہیں ہے۔ خفا تو ہو سکتی ہے، گلے شکوے بھی ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم ایک سیکنڈری پارٹنر ہے۔ پی ایم ایل این کا بڑا شہر ہے حکومت میں، اور اس کی ایک اور بڑی الائی پیپلز پارٹی بھی ہے، اور صوبے میں ہمارا پیپلز پارٹی سے واسطہ ہے، اور مرکز اور پورے ملک کی سطح پر اگر ہم دیکھیں، اور خاص کسی حد تک سندھ کے شہروں میں ہم سمجھتے ہیں کہ مرکز اور وفاق کا بھی ایک کردار ہے، تو ہم خفا نہیں ہے، ہم گلا شکوہ ضرور کرتے ہیں۔ خالد مغل بھائی کے بیان کو آؤٹ آف کانٹیکس، بغیر سیاق و سباق کے بیان کیا گیا۔ ان کا ٹیکسٹائل انجینئرنگ یونیورسٹی کا ایک چیپٹر جب کراچی میں کھلا تھا، انہوں نے بزنس کمیونٹی سے کہا کہ بھائی ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، تو آپ انسٹیٹیوٹ کی جو ہے وہ اونرشپ لیں، آپ بھی اس میں اپنا انپٹ ڈالیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ اکیڈمیا کو انڈسٹری کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ مارکیٹ میں جو لوگوں کے لیے جابس یا ان کے لیے اسٹارٹ اپ بزنس یا ان کے لیے جو بھی اپرچونٹی ہے کام کرنے کی، انویسٹ کرنے کی، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مچھلیاں پکڑ کے نہ دیں، بلکہ مچھلیاں پکڑنے کا فن سے۔ تو میرے خیال میں اس ٹیکسٹائل انجینئرنگ یونیورسٹی کے اس انوگرل خطاب میں انہوں نے بات کی جس کو غلط مطلب لیا گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے کوئی پبلکلی ریپریمانڈ نہیں کیا پی ایم ایل این کو یا حکومت کو، یا ان سے کوئی ایسا گلا شکوہ نہیں کیا۔ ایک مثال دی تھی کہ ماضی میں بھی ہم حکومت چھوڑتے ہیں اور کل ہم حکومت میں ہو نہ ہو تو آپ اونرشپ لیں، یہ مسئلہ تھا۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، گورنر کامران تصوری کو تبدیل کرنے کی باتیں ہوئیں، آپ کی جماعت کے ہیں، آپ کے قریب ہیں، کیا وجہ ہے کہ ان کے لیے تبدیلی کی باتیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں؟ کوئی سازش آپ کو لگتی ہے اس میں؟ دیکھیں، یہ خواہش ہو سکتی ہے بہت سارے لوگوں کی کہ ایسا ہو جائے، جو شاید خود امیدوار ہو سکتے ہیں اس سلاٹ کے، لیکن میرے خیال میں میں تو اگر کسی نے یہ بات ابھی جو کہی جس کی وجہ سے یہ پھر جو ہے وہ دھول اڑی ہے، تو میں ان کی باتوں کو سیریس لیتا ہی نہیں ہوں۔ غالباً فیصل واوڈا صاحب نے یہ بیان دیا تھا، تو میں تو ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لیتا ہی نہیں ہوں۔ اچھا، پھر میرے لوگوں نے بھی اس پر بار بار کہہ دیا، اور خالد بھائی نے جو آخری بات کی، میرے خیال میں 100 سنار کے ایک لوہار کی، انہوں نے کہا کہ بھئی جب تک میں اور میری پارٹی نہیں چاہیں گے گورنر سندھ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ میرے خیال میں ہمارے لیے اسے حرف آخر سمجھنا چاہیے اور فائنل
اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہونا چاہیے. اس پہ اب بار بار ڈاؤٹ کاسٹ نہیں کرنے چاہیے, بار بار یہ خواہ مخواہ اس کو شک و شبے کی نظر نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا سر, سندھ حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں, اسپیسیفکلی جب پیپلز پارٹی سے حکومت سازی کے دوران جو بات چیت ہوئی, جو معاملات طے ہوئے, ان چیزوں کو لے کر؟ قطعی نہیں, میرے خیال میں ہم ہی نہیں بلکہ پورا سندھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مجموعی پرفارمنس اور کارکردگی اس سے قطعی اور قطعی مطمئن نہیں ہے. بہت زیادہ کریٹیکل ہے, تنقید ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں 15 سال کے بلا شرکت غیرے جس طرح انہوں نے سندھ کو رول کیا, تو چلیں اگر سندھ کے شہری علاقوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا, یہاں کے عوام کو روزگار نہیں ملا, یہاں کے عوام کو بنیادی سہولتیں جو شہری سہولتیں ہوتی ہے, نکاسی آپ, فراہمی آپ, سڑکیں بنانا, کچرا وقت پر اٹھانا, اور یہ ساری باتیں اگر نہیں کر پا رہے, سڑکیں نہیں بن رہی. کراچی کی سڑکیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا منظر ہے جیسے ایک شہر جو قدرتی آفت میں کسی طرح دب گیا اور تباہ برباد ہو گیا. کراچی کو تو اس نہج پہ پہنچا دیا گیا. مجھے لگتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاڑکانہ اور نواب شاہ کو کراچی کے برابر لے کر آئیں گے, تو یہ بات صحیح تھی. اصل میں وہ کراچی کو نواب شاہ لاڑکانہ کے برابر لے گئے, بلکہ اس سے بھی نیچے لے گئے. تو یہ شاید الٹا وہ کہہ گئے, کہنا یہ چاہ رہے تھے. تو یہ تو سب کہہ رہے. اچھا, پھر جو ہمارا ان سے معاہدہ ہوا تھا پی ڈی ایم کی پہلی حکومت میں 16 مہینے کی, اور اس کے ضامن سگنیٹری زرداری صاحب تھے, بلال بھٹو زرداری تھے, اور ضامن تھے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف. تو ان سے بھی کئی بار ہم نے شکوہ کیا, کئی بار کہا. اب دوبارہ وہ ایم آئی ہم حکومت میں ہیں, ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری بات تو نہیں سمجھتے, آپ سمجھائیں. میں 3 مہینے سے ایم کیو ایم کوشش کرے کہ بلال بھٹو زرداری صاحب سے ہم ٹائم لیں, ہمیں ٹائم نہیں مل رہا. ایسا نہیں کہ ہم انہیں اوائڈ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, اس صوبے میں ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا چاہتے. حال ہی میں کئی انٹرویوز میں, کئی پروگرام میں نے کہا کہ 15 ارب روپے ہمیں سڑکوں کے لیے اور کچھ نکاسی آپ کے لیے مرکز سے وفاقی بجٹ سے مل رہے, فی ایم این اے 1 ارب, کراچی کے لیے 15, حیدرآباد کے لیے 5. تو میں نے کہا کہ ہم اس میں طے کر لیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ ڈپلیکیشن آف ورک نہ ہو, کہیں اس میں ہمارے وہ انجینئرز اور ٹیکنیکل جو لوگ ہیں وہ غلط فائدہ نہ اٹھا لیں کہ ایک کام ہم سے بھی کرائیں, ان سے بھی کرائیں, اور ہماری ڈبل پیمنٹ ہم کر دیں. تو اس سے اچھا نکاسی آپ کا کام اگر وہ کریں, مرتضیٰ وہاب صاحب اور سعید غنی, میں نے ان کو کہا بھی ہے, تو ہم سڑکیں بنا دیں. لوگ کتنا خوش ہوں گے, کتنا مطمئن ہوں گے ہمارا ایک عمل دونوں کا, کہ کسی ایک چیز پہ ہم اکٹھا ہو جائیں, اور آپ ایک حصے کا اپنے حصے کا کریں, ہم اپنا کام کریں. تو لوگ, یہ ہم سب کے لیے ون ون سچویشن. لوگ کہیں گے یہ لڑتے ہیں اور لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں, الزام جوابی الزام, کہ سیاست, اور لوگ سیاست سے بیزار آ رہے ہیں, تنگ آ رہے ہیں. تو یہ اگر کام کریں گے تو ان کی ہم سے ایک وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ کریں گے, ان کی ہم سے امیدیں وابستہ ہوں گی, ہم آئندہ بھی ان کے لیے اچھے کام کریں. تو میرے خیال میں میری اس آفر کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. میں بلال بھٹو زرداری صاحب سے مل کے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں بہت جلدی اس پہ پریس کانفرنس کر کے بھی اعلان کروں گا کہ ایسا کر لیں, تو یہ ہم دونوں کے لیے, کراچی کے عوام کے لیے, حیدرآباد کے عوام کے لیے, ہم سب کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. اللہ کرے وہ میری بات. آپ لوگ تو پیپلز پارٹی سے نہ لائیں, اوبویسلی وہ وعدے اس طرح پورے نہیں ہوئے. آج بلاول صاحب وفاق سے شکوہ کر رہے تھے, اور اچھا خاصا انہوں نے شکوہ کیا, چاہے وہ پانی کے اوپر ہو, چاہے وہ اور معاملات کے اوپر ہو, یہاں تک کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ موٹر ویز اور سڑکوں کی سیاست نون لیگ کرتی ہے. یہ کیسا رشتہ ہے سر؟ اب دیکھیں, یہ تو خیر پیپلز پارٹی ہی اس کا جواب دے گی, اور ان کے جو مسائل ہیں یا جو ان کے ساتھ وعدے وعید پی ایم ایل این نے کیے تھے وہ کس حد تک پورے ہوئے نہیں ہوئے, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. کیا باتیں ہوئی تھی دیکھیں نا, کانسٹیٹیوشنل پوسٹ لینے کے بعد این ایف سی سے انکریمنٹلی جو ہے وہ صوبوں کا شیئر ہر سال بڑھ رہا ہے. اب 62% تک نوبت آ گئی ہے کہ صوبوں کو 62% ملتا ہے, وفاق کے پاس صرف 38% رہ گیا, اور آگے جا کے اس میں اور کمی ہوگی جب تک کہ کوئی نیا نیشنل فائنانس کمیشن اگر نہ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں ان کی شکایت, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہیں ٹرانسفر پوسٹنگ مختلف جو وفاقی محکمے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں, وہ پروروگیٹو وزیر کا ہوتا ہے اور وزیر اعظم کا. تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ وزارتوں میں آ جائیں, کیبنٹ میں آ جائیں, اور وہاں کی یہ ساری باتیں کریں. میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو, انہیں پوری برنٹ بھی نہیں اٹھانا اگر پرفارمنس نہیں ہے, کم ہے, نااہلی ہے, کسی وجہ سے. اس وقت ملک پورا ایک الجھن میں پھنسا ہوا ہے, جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت معاملات حکومت کے, جو اپوزیشن کے ساتھ, اس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام, معاشی عدم استحکام,
اور زیادہ سنگین ہو رہا ہے. مہنگائی, بے روزگاری بظاہر اس کے ہدف جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر لگ رہے ہیں کہ بہتر ہو رہے ہیں جو, لیکن وہ میکرو اکانومی وہ ابھی نیچے جا کے مائکرو اکانومی سے کنیکٹ نہیں ہوئی ہے. عام لوگوں کو اگر مہنگائی میں کچھ کمی ہوئی ہے تو جب تک ان کے پاس کمائی کے وسائل نہیں ہوں گے, آمدنی نہیں ہوگی, تو وہ کیسے, ان کے لیے تو وہ ایک ہی بات ہے, وہ کوئی چیز خرید ہی نہیں سکتے. اب بھی اتنی مہنگی, آپ تھوڑی اس کو قیمت کم بھی کر دیں تو ہماری پیداواری عمل کہاں بڑھا ہے, ہماری سرمایہ کاری کا عمل کہاں بڑھا. انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے بے شک, لیکن یہ کہ جب تک سنگل ڈیجٹ میں نہیں آئیں گے اس وقت تک کھل کے سرمایہ کاری نہیں ہوں گی. پھر بہت ساری اور ٹیکسوں کا نظام غیر منصفانہ ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ وڈیروں, جاگیرداروں اور زرعی شعبے پر اس کمپلیٹ استثناء ہے. یہ میرے خیال میں سب سے بڑی ڈسکریمنیشن ہے. ہر قابل ٹیکس آمدنی پہ ٹیکس ہونا چاہیے, تو زراعت پہ کیوں نہیں. میں کہتا ہوں آپ کسانوں, زمینداروں کو چھوڑ دیں, لیکن بڑے وڈیروں, جاگیرداروں کی 25 لاکھ 50 لاکھ سے زیادہ آمدنی کو, تو آپ کی اگر تنخواہ 6 لاکھ ہے تو آپ پر ٹیکس, میری 6 لاکھ ہے تو مجھ پر ٹیکس, لیکن ان پر کیوں نہیں جن کی کروڑوں اربوں کی آمدنی. یہ ساری باتیں, پھر وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو, یہ NFC کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. بہت لاپ سائڈڈلی یک طرفہ طور پہ صوبوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ آ رہا ہے. پھر بھی اگر صوبے کہیں ڈیلیور نہیں کر رہے اور کراچی کی سڑکوں کا یہ حال ہے, تو پھر وہ میرے گورنر کامران ٹیسوری نے مزار قائد پر 25 دسمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر جب وہاں جا کے ایک عذرائے مذاق بات کی کہ آپ وفاق سے رونا رو رہے ہیں اور وفاق سے پیسہ اور لینے کی بات کر رہے ہیں, تو کچھ کراچی کی سڑکوں کے لیے بھی لے لیجیے گا. ظاہر ہے وہ بات ان کے دل پہ لگ گئی, وہ ریئیکٹ کر گئے, لیکن بات تو صحیح تھی نا, لوگوں نے بہت سراہا, عوام نے بھی, خواص نے بھی, تاجروں نے. بالکل. اچھا سر, تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں, MQM از آلسو اے پارٹ آف اٹ, اور ظاہری بات ہے آپ لوگ اتحادی بھی ہیں. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں جو ابتدائی بات چیت ہوئی ہے اور آپ لوگوں کی بھی پریزنس اس میں رہی, کچھ نتیجہ ثابت نظر آئے گا ہمیں پازیٹیو؟ میرے خیال میں سبھی یہ سوچ کر بیٹھے, مجھے لگتا ہے کہ اس کا نتیجہ آنا چاہیے. یہ سب سے بڑی ہوپ ہے اور امید ہے. جو سب نے کہا سنجیدگی سے ہونے چاہیے مذاکرات, نیک نیتی سے ہونے چاہیے, کھلے دل سے ہونے چاہیے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سبھی کے ساتھ اچھا ہوا برا ہوا. ماضی میں جو آج PTI کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بقول ان کے جو ان کے دعوے ہیں, ان کا جو رونا ہے, تو ماضی میں سب جماعتوں کے ساتھ ایسا ہو, سب کی باریاں آئی ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ سب اگر کھلے دل سے بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اس طرح کا اقدام ہو کہ سیاسی جمہوری عمل کو دوام بھی ہو, وہ مضبوط ہو, مستحکم ہو, اور پھر ایسا ایک سیاسی ایک اسٹیبلٹی یا استحکام ہو کہ پھر معاشی ترقی کو ایک موقع مل جائے, ایک بیس مل جائے, اور عام لوگوں کی بھی اس میں شرکت ہو, تو اس میں قومی ایجنڈا بھی وضع ہو. تو یہ جو فوری ایشوز ہیں PTI کے, ان پر تو توجہ دیں, لیکن مجھے تو میں تو اور زیادہ امید رکھوں گا اس فورم سے کہ جہاں اتنی بات اور بیٹر سینس پریویل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اچھی سمجھ بوجھ نظر آ رہی باتوں میں, مثبت خوشگوار ماحول ہو رہا ہے, تو اور ڈیریل نہیں کرنا ہے ان ڈائیلاگ کو. یہ والی باتیں اگر ہوں اور PTI اور اپوزیشن کی جماعتیں کہیں, حکومت کی جماعت, تو میرے خیال میں اس سے اچھا پیغام قوم کے لیے نہیں ہو سکتا. اللہ کرے ہم سب کو استقامت ہو, ہم اپنی ان ساری باتوں پر جو ہم کر رہے ہیں آپس میں اس پہ قائم رہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ برداشت و تحمل کا بھی جذبہ پیدا کریں, اور ایک دوسرے کی بات کو کھلے دل سے سن کے, جہاں بھی انتظامی, سرکاری, آئینی, عدالتی اور قانونی اختیار حکومت کے پاس ہوتا ہے, ایک لیوریج ہوتا ہے, اور حکومت جہاں اسپیس دے سکتی ہے, اگر PTI کو کوئی اسپیس دے سکے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پہلے ہو جائیں. وہ جو اسپیس مانگ رہے ہیں, وہ جو اسپیس سر مانگ رہے ہیں, اس کے اندر ایک تو جوڈیشل کمیشن, اسیر کارکنان کی رہائی, خود بانی PTI کی رہائی, آپ کو لگتا ہے یہ اسپیس دینا حکومت کے لیے آسان ہوگا؟ اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر حکومت تو یہ اسپیس نہیں دے سکتی. میرے خیال میں پہلی میٹنگ میں انہوں نے اپنا کوئی بھی مطالبہ اس طرح سے نہیں کہا جو آپ جیسے کہہ رہی. سرسری ذکر ہوا ان کے کارکنوں کی گرفتاری کا اور جوڈیشل کمیشن کا, لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ تحریری طور پر لائیں, تو انہوں نے بھی فبیہا کہہ کے اگلی میٹنگ میں وہ لکھ کر لائیں. اسد قیصر صاحب نے بھی کئی انٹرویو میں کہہ دیا ہے کہ بھائی وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کریں گے, اور جو گرفتار شدہ ان کے کارکنان یا حامی ہیں ان کی رہائی کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے اس سے اوپر ان کے جو کلیدی عہدوں پر لوگ ہیں, جو MNA MP ہو سکتے ہیں, اور ان کی اپنی مرکزی کمیٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں, ان کی کسی کی بات نہیں کی انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جب آئیں گے تو وہ بات کریں گے. تو میرے خیال میں
حکومت اپنی مجبوری بتا سکتی ہے, اپنی مصلحت بتا سکتی ہے, اور جو عدم اعتماد ہے دونوں کا اس پر بات ہو سکتی ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے اعتماد اور زیادہ بحال ہوگا تو کانفیڈنس بلڈنگ کو آگے بڑھانے کے لیے میری یہ رائے ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ ویسے تو عدالتوں سے رہا ہونا چاہیے جب بھی کوئی غلط یا سچے یا جھوٹے کسی بھی الزام میں گرفتار ہو, عدالت سے ہی رجوع کرنا چاہیے. لیکن اگر حکومت کے پاس ثوابدیدی اختیار ہے جو کہ میرے خیال میں ہے, اور اس کا استعمال اکثر سیاسی طور پر ہوتا ہے اور ایک ون ٹائم ریلیف دی جاتی ہے کہ میں انجانے میں جو ہے وہ غلطی وہ اشتعال میں آ کے کر دی, ان کو نہیں پتا تھا یہ ریڈ زون میں یہاں تک آنا نہیں آنا, یہاں بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا, یہ تو اگر یہ لیکن پھر آگے اگر وہ بات ہو رہی ہے مثال کے طور پر اس کی سول نافرمانی کی یا کوئی اور ایجیٹیشن کی, تو دیکھیں پریشر عوام کا دو چیزوں پر ہے سب پر. ایک تو یہ ہے کہ بھائی اب لوگوں کے لیے بھی کوئی ریلیف دیں, بجلی گیس کے لوڈ شیڈنگ کو کسی طرح کم اور ختم کریں, تیل بجلی گیس کی قیمتوں کو کسی طرح کم کریں, لوگوں کو روزگار کے کوئی ذرائع دیں, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اور پھر اگر جن کے لوگ جیلوں میں ہیں, جن کے کارکنان, ان کے والدین تو اپنی لیڈرشپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بچوں کو ریلیز کرائیں, آپ کی وجہ سے اندر ہوئے ہیں. یہ پریشر تو کوئی کم تھوڑی, یہ پریشر بہت ہے. تو یہ سارے پریشر کو بھی سامنے رکھنا ہوگا اور اس لیے اپنی ریجڈ پوزیشنوں سے نیچے آنا ہوگا. اب وہ سخت گیر موقف اختیار کر کے آپ اس ڈائیلاگ کو آگے بھی نہیں بڑھا سکتے, کامیاب بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. بہت شکریہ فاروق ستار صاحب, میرے ساتھ مولاگ آگے بڑھنا چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آج یہ بات کی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان, سابق وفاقی وزیر داخلہ اور نون لیگ کے سینئر رہنما مختوم فیصل صالح حیات. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ 2012 تک مسلسل انتخابی سیاست کے چیمپئن رہے اور بہت سارے ادوار آپ نے تبدیلی دیکھی بھی, یہاں تک کہ وفاقی وزیر داخلہ سے لے کر کئی قلمدان آپ کے پاس رہے. لیکن اس الیکشن میں وہ کامیابی آپ کے حصے میں نہیں آئی, اس کی کوئی خاص وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں پہلے بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں, کیونکہ جو 10-11 ماہ پہلے الیکشن جو ہوئے, میں نے الیکشن سے کوئی تقریباً 2 ماہ پہلے میں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی تھی, پیپلز پارٹی چھوڑ کر. تو صاف ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں ان کو چھوڑوں. میرے پیچھے کافی وہ اس سے پہلے ایک لمبی داستان ہے, وہ قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے مجھے. تو لیکن وہ کیونکہ میرے حلقے کے لوگوں کا یہ فیصلہ تھا کہ اپنے الیکشن اس دفعہ نون لیگ کے ساتھ اس کے ساتھ مل کے لڑنا, تو میں نے ان کی خواہش کے مطابق, اپنے عوام کی خواہش کے مطابق میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا. اور مجھے اس الیکشن میں ریکارڈ ووٹ پڑے, 1,35,000 ووٹ پڑے مجھے, جو میرے خیال میں آج تک مجھے اتنے میں 6-7 دفعہ میں نے بن چکا ہوں, کبھی اتنے ووٹ مجھے پڑے. تو جس طرح ہوتا ہے ہمارے یہاں الیکشنز میں کہ ووٹ تو پڑ جاتے ہیں لیکن کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے وہ کچھ اور کرتے ہیں, تو میرے ساتھ کچھ ایسا ہی حادثہ ہوا ہے. ٹھیک. اب اس پہ میں کیا واویلا کروں کہ کیا ہوا میرے ساتھ, کیونکہ میں جانتا ہوں میں انہی کنٹورز میں, پالیٹکس کے کنٹورز میں رہا ہوں اتنے عرصہ, کئی دہائیوں رہا ہوں میں. تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے یہ الیکشن ہروانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا, آج وہ اہم عہدوں پہ بھی ہے. بالکل صحیح. اچھا سر, 2024 کے الیکشن میں آپ کے مقابلے میں صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب تھے جن سے آپ الیکشن ہار گئے تھے. پی ٹی آئی تو الیکشن میں دھاندلی کا شور ڈالتی ہے, لیکن اس وقت آپ بھی مسلم لیگ کے ان چند رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے اس بات پہ وابیلا ضرور کیا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے الیکشن میں اور آپ کو الیکشن ہرایا گیا ہے, جبکہ تمام ہوائیں, تمام طاقتیں آپ کے ساتھ تھیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہی کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ بھی؟ 2018 میں تو جو الیکشن تھا, آپ 2018 کی یا 24 کی اس کی بات کر رہی ہیں؟ جی 2024 کی. اچھا, کیونکہ میرے ساتھ 2018 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ, میں الیکشن جیت گیا تھا اور ری کاؤنٹنگ جو تھی میری ریٹرننگ آفیسر نے روک دی کیونکہ میں اس میں جیت رہا تھا. اور وہ آپ ساری دنیا جانتی ہے 2018 کے الیکشن کیسے ہوئے, اور یہ 2024 میں بھی ایسے ہی ہوا. لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ میں وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ واویلا زیادہ مچاتے ہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے ہمارے ہاں الیکشن اور سیاست جو ہے وہ کس طرح اس کو منور کیا جاتا ہے, اس کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے, اس کو پھر آگے چلایا جاتا ہے.
تو اس میں شور مچانے کا کم سے کم میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں۔ بالکل صحیح۔ اور جو مسلم لیگ نون کی حالیہ کارکردگی ہے اس حکومت میں آنے کے بعد، آپ کو لگتا ہے آپ مطمئن ہیں اس سے؟ کیونکہ پچھلے سال انہی دنوں میں آپ کی نون لیگ سے کافی ملاقاتیں رہیں جب آپ اس پارٹی کو جوائن کرنے والے تھے، سو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اب ویسے ہی آپ کو اہمیت دے رہی ہے جیسے الیکشن سے پہلے دیتی تھی؟ میرے پاس آئے تھے شہباز شریف صاحب، میرے گاؤں آئے تھے جھنگ میں، جب مجھے وہ شمولیت میں نے اختیار کی تھی، اور اس وقت انہوں نے کافی مجھ سے، اس سے پہلے بھی جب میری ملاقاتیں ہوتی رہیں اس کے بعد بھی، جو جس طرح ہوتا ہے، میرے کو ڈیمانڈ تو تھے نہیں، کیونکہ میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھ لیا، تو میں نے کوئی ڈیمانڈ اب آج تک کبھی نہیں کیا کسی کو۔ صرف میں نے یہ کہا تھا کہ اب جو ہمارے علاقے حلقے ہیں ان کی ترقی کے لیے میں توقع رکھوں گا، جیسے کہ باقی پاکستان میں، باقی پنجاب میں کام ہوگا، یہاں بھی کام ہوگا، تو وعدے کیے تھے۔ تو اب علاقے میں کام تو ہو رہے ہیں، کافی حد تک کام ہو رہے ہیں۔ اب اس حکومت کو بھی 9-10 مہینے ہو گئے ہیں۔ اب یقیناً جب آئے تھے تو اقتصادی میدان میں بہت چیلنجز تھے، سیکیورٹی کے حوالے سے بہت چیلنجز تھے، تو معاش کی نسبت میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر آپ موازنہ کریں تو حالات قدرے بہتر ہیں، گو کہ ہمیں اس حکومت کو بہت کچھ ابھی اور کرنا ہے۔ میں اس حکومت کو پاسنگ مارکس ہی دوں گا۔ میں بہت سارے چیلنجز ہیں ان کے سامنے ابھی بھی ہیں، جن کو انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں اور اس کو چیلنج سمجھ کے انہوں نے ان مسائل کو حل بھی کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا چیلنج جو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا وہ ہے اقتصادی میدان میں۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، الیکشن سے قبل آپ پیپلز پارٹی چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہوئے تھے، اور شاید آپ بھی یہی سمجھتے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک پنجاب میں ختم ہو گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، یا پھر آپ کے کوئی اور اسپیسیفک ایشوز تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ ایشو دیکھیں، بیسیکلی ہم نے سیاست کرنی ہوتی ہے، اور ہم نے اپنے علاقوں میں، اپنے حلقوں میں جب ہم سیاست کرتے ہیں تو ہم نے اپنے ووٹ تو اپنے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی ہمارے جن سے جو ہماری جو گروپ کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اچھے وقت میں برے وقت میں ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، ان کی آراء کو فوقیت دینی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو تمام ہمارے جو ایک میرے حلقے کے عوام تھے، ان کا تمام کا جن کا میرے ساتھ تعلق رہا ہے عرصے سے، ان تمام کی خواہش تھی کہ میں نون لیگ الیکشن لڑوں۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پچھلے 12, 14, 15 سال میں پنجاب میں بالکل ہی اپنے آپ کو ایک سائڈ لائن کر دیا۔ اب میں سائڈ لائن کا لفظ میں اس کے لیے استعمال کروں یا ان ایکٹیو ان کو کہوں، اور ان کی کوئی اس میں مجھے کوئی صورتحال میں نظر نہیں آتی کہ انہوں نے کوئی عملی کوششیں کی ہوں کہ ہم پنجاب میں اپنا وہ مقام بنائیں، کیونکہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ 1977 کے ساتھ سے منسلک رہا ہوں، اور ایک طویل عرصہ محترمہ بینظیر صاحبہ کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ رہا ہوں، اسٹرگل کی ہے، مارے بھی کھائی ہیں، جیلوں میں رہا ہوں میں، بہت ساری قربانیاں بھی دی ہیں، اور ہم نے اسٹرگل کی تھی اپنے نظریات کے لیے۔ ایک ذہن تھا، پیپلز پارٹی کا ایک پروگرام تھا، اور اب وہ پروگرام ہمیں نظر نہیں آتا، جس وجہ سے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں اب رزلٹ دیکھ لیں نا، 2008 کے بعد کی الیکشن کے رزلٹ، 13 کا دیکھ لیں، 18 کا دیکھ لیں، 24 کا دیکھ لیں، آپ کو پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آتی۔ اور یہ بات میں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کئی دفعہ کہی ہے، کیونکہ میرے ان کے ساتھ ایک ایسے مراسم تھے کہ میں ان کے ساتھ کھل کے بات کر سکتا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے انٹرسٹ نہیں لگتا، اور میں بڑے عرصے سے ان کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ آپ کا کسی صورت بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا کہ آپ پنجاب میں فوکسڈ ہیں، یا آپ کا کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ ہے، آپ کا صرف ایک صوبے میں زیادہ انٹرسٹ ہے۔ اب وہ آگے ان کی اپنی خواہش تھی، ان کی مرضی ہے، ان کی اپنی ثواب دید ہے کہ وہ کس طرح آگے چلتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک، بلکہ ووٹ بینک تو کیا، آپ دیکھیں پنجاب میں کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے پیپلز پارٹی کے پاس۔ میرے خیال میں ویسے تو خانہ پوری کے لیے آپ جس کو مرضی کھڑا کر دیں،
لیکن اگر صحیح کینڈیڈیٹس آپ جن کو کہتے ہیں جو الیکٹرل سیاست میں جو کوالیفائی کرتے ہیں، تو میرے خیال میں 75% حلقوں میں پیپلز پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. الیکشن لڑنے کی یا جیتنے کی بات تو بعد کی بات ہے. بالکل ٹھیک. اور سر یہ جو اتحاد چل رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، کیا آپ اس کو پائیدار سمجھتے ہیں؟ کیونکہ کئی دہائیوں تک آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے تو ہیں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ بغیر مجبوری کے تو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی نہیں چلیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو پائے گا لمبے عرصے تک؟ ہمارے ہاں ہمارے ملک کی جو سیاست ہے وہ اتحاد جب بنتے ہیں تو ہمیشہ اس پہ ایک بڑا وزنی ہاتھ ہوتا ہے جو یہ انشور کرتا ہے کہ یہ جو کولیشن ہے، اتحاد ہیں، یا وقتی طور پہ جو یہ پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں، یہ آپس میں ایک ہی ڈگر پہ ایک ہی سمت میں یہ چلتی رہیں. تو اس وقت بھی وہی صورتحال ہے. پی ایم ایل این بھی اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو ہیں اس کولیشن میں جو شامل ہیں، وہ جب تک وہ ہاتھ اوپر موجود ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی رہیں گی. باقی آپ دیکھیں، آپ یہ سنتے رہیں گے گلے شکوے ہر جماعت کے سنتے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی سلوک اچھا نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ جو کیے گئے وعدے ہیں ان کو صحیح طریقے سے آنر نہیں کیا جا رہا. یہ سیاست کا حصہ ہے. یہ میں تو عرصے سے دیکھ رہا ہوں، یہ ہوتا رہے گا. کوئی اس کولیشن سے یا یہ ایکویشن بنی ہوئی ہے اس سے باہر کوئی نہیں جائے گا. یہ بڑی واضح طور پہ میں یہ آپ کے اس پروگرام میں یہ میں آپ کو یہ گزارش کروں گا. میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے، اور یہی وجہ ہے. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعت ہے پی ٹی آئی، اس نے تو اپنے خود پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. ان کی لیڈرشپ نے، عمران خان نے جو طاقت ان کو پاور میں لے کے آئی، اسی شاخ کو انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا. تو اس کا انجام تو پھر وہی ہونا تھا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کا انجام. بالکل صحیح. اچھا، اور پیپلز پارٹی بلاول کو جو وزیر اعظم بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے، اور اکثر میری بات ہوتی بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم جو ہوں گے وہ بلاول بھٹو ہی ہوں گے. یہ کتنا حقیقت پر مبنی خواب آپ کو لگتا ہے، اور آئندہ آنے والے عرصے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے پیپلز پارٹی پنجاب میں ویسے ہی ریوائیو ہو جائے؟ اب خواب دیکھنے پہ تو پابندی نہیں ہوتی نا کوئی، نہ ہی آپ لگا سکتے ہیں. خواہشات کی انتہا تو کبھی نہیں ختم ہو سکتی. تو ان کی خواہشات ہیں، لیکن ان خواہشات ان خوابوں کی تکمیل کے لیے آپ نے عملی طور پہ کیا کرنا ہے. پیپلز پارٹی جب بھی پاور میں آئی ہے، بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور آپ لے لیں، یا پھر آپ 2008 کا جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آئی تھی وہ دور آپ دیکھ لیں، تو تمام ادوار جب پاور میں آئی ہے اس میں پنجاب کا ایک بہت بڑا رول تھا، حصہ تھا ان کے پاس. بہت ایک کلیدی سیٹیں ان کے پاس تھیں. اب پنجاب میں تو ان کی حالت ہے، آپ خود دیکھیں، ٹوٹل 6-7 ایم این اے ان کی الیکٹ ہوئے ہیں 141 میں سے. ہارڈلی 1-2% نمائندگی ہے. تو اس نمائندگی کی بنیاد پر سیاسی طور پہ تو مجھے اس پارلیمانی نظام میں تو کہیں نظر نہیں آتا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ مستقبل قریب میں اس عہدے پہ آ سکے. اس کے لیے ان کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے ایک انقلابی پروگرام لانے کی ضرورت ہے، صرف وعدہ وعید کرنے سے نہیں. اور یہ میں کہہ چکا ہوں، میں نے خود بھی ان کو کہا ہے کہ کیونکہ میں نے سیاست ایک طویل عرصہ کی ہے، ہم نے اسٹرگل بھی کیا ہے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ. تو ان کے پاس تو یہاں گھر بھی نہیں ہوتا تھا. وہ کسی کے یہاں گھروں میں رہتی تھی، کبھی مجھے آنر دیتی تھیں، اور گھر تھے یہاں پہ، وہاں رہتی تھی وہاں پہ آ کے. تو میں نے ان کو کہا، ان کی لیڈرشپ کو، میں نے کہا جی آپ نے تو گھر بنا لی، سب کچھ بنا لیے. گھر بنانے سے سیاست نہیں ہوتی. سیاست ہوتی ہے آپ عوام کو پیغام کیا دے رہے ہیں، آپ ان کے لیے ان کو پروگرام کیا پیش کرنا چاہتے ہیں.
آپ ان کو کس قسم کی ہوپ امیدیں کیا دلوا رہے ہیں آپ کہ آپ کو ان پہ اعتماد، عوام کو اعتماد ہو کہ آپ کو کل وہ سپورٹ کریں اور آپ ان کے لیے کیا کچھ کر پائیں گے. اب چونکہ میں پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں تو میں زیادہ اس لیے بات نہیں کروں گا، مناسب نہیں لگتا کہ میں ان پہ زیادہ ایسی بات کروں جس سے کہ کوئی نکتہ چینی کا عنصر آتا ہو. لیکن میں بلاول ہمارے بچوں کی طرح ہے جی، آئی وش ہم آل دا بیسٹ، کیونکہ بی کا بیٹا ہے اس لیے ایک وہ جذباتی تعلق بھی بنتا ہے. تو اب لیکن اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے ان کو، بالکل صحیح. اور سندھ کو چھوڑ کر ان کو باقی جگہ آنا پڑے گا، اپنے ایک نیا پروگرام لا کے دکھانا پڑے گا عوام کو ان کو. بالکل ٹھیک. اور آج کل حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان سر جو مذاکرات چل رہے ہیں اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جس طرح توقعات باندھی جا رہی ہیں کہ شاید مذاکرات میں کوئی چیز کارگر ثابت ہو اور چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، سیاسی استحکام کے لیے ہر صورت پی ٹی آئی کو انگیج کرنا پڑے گا ہمیں؟ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی پچھلے 9-10 مہینے سے جو ان کی صورتحال ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس وقت وہ بہت ویک وکٹ پہ آ گئے ہیں. اس کی وجوہات ہیں. انہوں نے پچھلے 9-10 مہینے میں پے در پہ کالیں دی ہیں لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے. ماسوائے کے پی کے کسی اور جگہ سے ان کو کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی. کسی قسم کی ان کے لوگ جو ہیں ان کے کارڈز ورکرز باہر نہیں نکلے. سب سے بڑی بات پنجاب کی بات کروں گا میں، اسلام آباد میں کال دیتے ہیں، پنڈی کے لوگ بھی ان کے باہر نہیں وہاں سے نکلتے. تو اب ویک وکٹ پہ آ چکے ہیں. پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ آلموسٹ ان کو 1.25 سال 1.5 سال ہونے والا ہے وہ جیل میں ہیں، اور اتنا عرصہ وہ جیل میں رہنے کے عادی نہیں ہیں. تو وہ بھی ایک ڈیسپریٹ سچویشن میں ہیں میں کس طریقے سے باہر آؤں میں، کیونکہ انہوں نے کبھی اس قسم کی سیاست یا اس قسم کی زندگی دیکھی نہیں انہوں نے. تو اس وجہ سے اس میں بھی انہوں نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا پی ٹی آئی نے. یہ پی ٹی آئی تھی جو کہتی تھی یہ حکومت فارم 45 اور 47 کی حکومت ہے، اور پھر یہ کہتے تھے جی ہم اس حکومت سے کیوں بات کریں گے، ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. آج وہی پی ٹی آئی ہے جو جس کو کہتے تھے فارم 45 کی حکومت، اسی سے بات کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اس کے ساتھ. جس کو کہتے تھے ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی، اسٹیبلشمنٹ نے ان سے بات کبھی کی نہیں، نہ وہ کرنے کو تیار ہیں. تو اسی حکومت کے ساتھ وہ بات کرنے پہ مجبور ہیں. عمران خان بھی جس اوپر ہوا میں سفر کر رہے تھے اب وہ کافی نیچے آ چکے ہیں. تو یہ تو اب اس سے خود آپ دیکھ لینا کہ پی ٹی آئی نے خود اپنے ہی کیے دھرے پہ جو ان کی جو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہوتی تھی، پولیٹیکل پوزیشن، اس سے پیچھے ہٹ کے اب وہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئی ہے. لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ چلیں گے. یہ آپ کو یہ جو فوٹو سیشن ہے یہ آپ کو غالباً 1.5 2 3 مہینے شاید چلتے رہیں، لیکن اس کا کوئی ٹینجیبل آؤٹ کم نہیں ہوگا، اس کا کوئی رزلٹ مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا کچھ بھی. اور اس کی وجہ یہ ہے، اور تحریک انصاف سمجھتے ہیں آپ اس کی بنیادی وجہ؟ جی اس کی وجہ تحریک انصاف کی وجہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو لوگ اس کمیٹی میں شامل ہیں ان کی طرف سے ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں وہاں پہ. انفیکٹ دیکھیے تحریک انصاف صرف عمران خان ہے، وہاں کسی کو کوئی حیثیت نہیں ہے. جو مرضی آپ وہاں بیٹھ کے جو بات کرنے، وہ کل کو عمران خان کہے جی میں نہیں مانتا، ان کی کیا پوزیشن ہوگی. پھر ایک اور اس سے ہٹ کے ایک اور بات بھی ہے، ان کے اپنے لوگ ان کے اپنے اندر اس وقت اتنے گروپنگز بن چکی ہیں کہ وہ ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں. وہ آپ نے عمر ایوب کا بیان سنا ہوگا جنہوں نے ان کے متعلق کہا کہ ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں یہاں پہ. اچھا پھر آپ دیکھیں نا یہاں پہ پی ٹی آئی کی جو ایک بہت بڑی ایک جو یہ میڈیا کے حوالے سے جو اسٹرینتھ ہے وہ ان کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے جو سارے کا سارا ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے. اب اس سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پہ وہ جو ملک سے باہر ہے اس پہ ان کی لیڈرشپ کا کسی قسم کا کوئی ہولڈ نہیں ہے. تو یہ مذاکرات اگر کریں گے تو کیا آگے کس قسم کے یہ کمٹمنٹس دے سکتے ہیں
کس قسم کی یہ آگے شیورٹیاں دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. بس وہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ آپ میرے نزدیک تو یہ گفتن نشستن اور پھر برخاستن ہوں گے ہی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا مختوم فیصل صالح حیات صاحب، میرے سے سینئر سیاستدان. امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو مذاکرات ہیں اس کا اونٹ کسی کروٹ تو ضرور بیٹھے، کیونکہ سب کی نظریں اسی پر ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر، کرم کے حالات کے حوالے سے اب اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی معاہدہ طے پا گیا ہے. آپ بتا سکتے ہیں یہ کس قسم کا معاہدہ ہے، اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ امن و امان قائم ہو گیا ہے اور راستے بھی کھل جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. دیکھیں، یہ معاہدہ وہاں کے جو دونوں فریق ہیں، جو قبائل ہیں، ان سب نے مشترکہ طور پر، مجھے جو ابھی تک جو خبر ملی ہے کہ اکثریت نے سائن کر دیے، 2-3 بندے رہ گئے تھے، وہ بھی آ گئے سائن کرنے کے لیے. تو لوگوں نے اپنی ذمہ داری انجام دے دی ہے. وہاں کے جو بسنے والے کرم کے لوگ ہیں، انہوں نے اپیکس کمیٹی کے اندر جو باتیں ہوئی تھیں، جو فیصلے ہوئے تھے، ان کے مطابق وہ سارے کے سارے باتوں پر اپنی طرف سے سائن کر دیے ہیں. اب جو ہے گیند جو ہے وہ حکومت کی اور ہماری سیکورٹی کے اداروں کی کورٹ میں ہے کہ وہ امن نافذ کرتے ہیں، راستوں کو کھولتے ہیں. پاڑا چنار جو اس وقت ایک سیج پہ ہے، اس کو سیج ختم کرتے ہیں. جو لوگ کئی مہینے 2-2.5 ماہ سے تقریباً مصیبتوں کا شکار ہیں، لوگ بچے بغیر دوائی کے مر گئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، دوائیاں نہیں تھیں، اسی طرح سے پٹرول نہیں ہے، بینکوں میں پیسے ختم ہو گئے ہوئے تھے. تو لوگ جو وہاں تھے، کئی ہزار اوورسیز تھے جو وہاں انتظار کر رہے تھے راستے کھلیں واپس جائیں، ان کی واپسی مسئلہ بنی ہوئی تھی. کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو باہر پڑھتے ہیں کرم سے، وہ وہاں جانا چاہتے تھے، نہیں جا پا رہے تھے. جو باہر کے لوگ تھے وہ وہاں نہیں جا رہے تھے، تو جنازے راستے میں دفن کر رہے تھے. جو پشاور میں یا کہیں مر جائے، وہ کسی کوٹ ہنگو کہاں کا جمع دفن کر رہے تھے. ایک المیہ تھا بہت بڑا، ایک ہیومن کرائسس تھا، انسانی المیہ تھا. یہ اب حکومت کے اوپر آتا ہے اور ہماری سیکورٹی کے اداروں پر آتا ہے کہ وہ کس طرح امن و امان نافذ کرتے ہیں، راستے کھولتے ہیں. اور یہ راستے اگر جلدی نہ کھلے تو پھر مزید مصیبتیں ہوں گی. اب سارے کی ساری ذمہ داری ہمارے کیا کہتے ہیں کہ سیکورٹی کے اداروں پر ہے اور حکومت کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہیں. اب کوئی بہانہ بھی نہیں رہا ہے، کسی قسم کا بہانہ نہیں رہا ہے. آپ تو سر، حکومت سے آپ کی بنیاد کیا صوبائی حکومت ہے یا وفاقی؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کل ڈی جی ISPR نے جو پریس کانفرنس کی، اس پہ ایک سوال کا جواب دیتے انہوں نے کہا کہ کرم کے جو حالات ہیں وہ KP کی بیڈ گورننس کی وجہ سے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ 3 ماہ ہونے کو ہے اس مسئلے کو، اور واقعی KP کی حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس کی؟ دیکھیں میری بات سے، یہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنا میرے خیال میں فرار ہے. بلوچستان میں کون ذمہ دار ہے؟ وہاں کیا مسائل ہیں؟ پاکستان کے دیگر شہروں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ سیکیورٹی کس کی ذمہ داری ہے؟ بنیادی ذمہ داری کس کی ہے؟ میرا کویسچن ہے، ہمارے ملک کے اندر 70-80 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں گزشتہ سالوں میں. یہ جنگ پاکستان کے بارڈر سے اندر کیسے آئی ہے؟ کون لے کے آیا ہے؟ کس نے کوتاہی کی ہے؟ اگر ہم ان حساس حالات کے اندر ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈالیں گے تو میرے خیال میں مسائل حل نہیں ہوں گے. سب کی ذمہ داری ہے مل کر، چاہے وفاق ہے، چاہے صوبہ ہے، چاہے ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں، سب کی ذمہ داری ہے مل کر پاکستان میں امن و امان لائیں. اگر امن و امان نہیں ہوگا، آپ کہتے ہیں باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، کہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی؟ پاکستان اکنامکلی کتنا ویک ہو گیا ہوا ہے، کوئی اکنامکل گروتھ نہیں ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوگ مشکلات کا شکار ہیں. حتیٰ ہمارے سسٹم پر عوام کا اعتماد اٹھ رہا ہے، لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں. سر، آپ کی نظر میں وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے یہ؟ بالکل، ملک کے اندر امن و امان کی ذمہ داری جہاں صوبے کی ہے، جہاں سیکورٹی اداروں کی ہے، وہاں حکومت کی بھی ہے. حکومت نے کتنی میٹنگز کی ہیں اس کے اوپر؟ وزارت داخلہ نے کتنی میٹنگز کی ہیں اس کے اوپر؟ کیا کیا ہے انہوں نے بتایا ہمیں؟ یہ کہتے ہیں کہ فقط جناب والا ہیلی کاپٹر میں دوائیاں بھیج دی ہیں. ماشاءاللہ، واقعی یہ شرم کا مقام ہے. پاکستان کے اندر لوگ بستے ہیں، آپ وہاں ہیلی کاپٹر سے چیزیں بھیج رہے ہیں. کوئی سیلاب نہیں آیا ہوا وہاں پر، راستے بند ہیں، مشکلات ہیں، پاکستان ہے. ایک چھوٹا سا علاقہ اگر آپ کلیئر نہیں کر سکتے، وہاں کے مسائل حل نہیں کر سکتے، روڈ کو پرامن نہیں کر سکتے، تو باقی پاکستان کا خدا ہی حافظ ہے پھر. ٹھیک ہے. اور کل کی پریس کانفرنس سر کافی سخت تھی. کیا اس پریس کانفرنس سے آپ کو محسوس ہوا کہ 9 مئی کے ملزمان کی سزاؤں کا اثر ہے، مذاکرات پہ بھی پڑ سکتا ہے؟ اور آپ لوگوں کی الگ سے کیا رائے ہے PTI کے برعکس اس کے حوالے سے؟ دیکھیں،
بعض اوقات بہت سی باتیں کہتے ہیں نا کہ وقت، بعض چیزیں ایسی ہیں، ہم عربی میں کہتے ہیں لکل مقام مقال و لکل مقال مقام. بعض اوقات ٹائمنگز بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. بعض باتیں نہیں کہنی چاہیے انسان کہہ دیتا ہے، بعض کہنی چاہیے وہ نہیں کہتا ہے. میرے خیال میں جب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو گڈ جسٹر دکھانا چاہیے اور چیزوں کو ٹھیک سمت میں لے کے جانا چاہیے. اور وہ یہ سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت کی اور حکمرانوں کی، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کی ذمہ داری ہے. اور میرے خیال میں عوام کو اچھے میسج جانے چاہیے. عوام بہت مایوس ہیں، پریشان ہیں، حتیٰ نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں پاکستان کے عوام. جب ان کو سخت قسم کی باتیں پہنچتی ہیں تو پاکستان کے عوام پر نیگیٹو اثر ہوتا ہے. سوسائٹی کو آپ کو معلوم ہے کہ اس کی نفسیاتی طور پر ان پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے ان کی پریشانیوں کے اوپر، تاکہ وہ اس مشکل سے نکلیں. ایک پاکستان ایک نفسیاتی بیمار اسپتال بن چکا ہے نفسیاتی لوگوں کا، نفسیاتی مریضوں کا. خدا کے لیے رحم کھائیں اپنے عوام کے اوپر، پازیٹیو بات کریں، چیزوں کو ہینڈل کر بہتر طرح سے ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. عقل کو پریویل کرنا چاہیے، نہ جذبات کو، نہ غصے کو. پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھنا چاہیے، پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو سامنے رکھنا چاہیے، نہ اپنی ذاتیات کو، اپنی انا کو، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو، اپنے عہدوں کو، اپنے منصب کو. پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے. لہذا آپ خود پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں. یہی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان کے عوام اعتماد نہیں کرتے ان کے اوپر، ان کی باتوں پر اعتماد نہیں کرتے. پاکستان کے عوام کے نزدیک یہ ہو گیا کہ یہ سچ بولیں گے یہ تو پاکستانی عوام یقین نہیں کریں گے. اس طرح سے غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے جاتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا. آپ کا موقف آ گیا. یہ بتائے گا سر، نون لیگ تو اپنی جگہ، لیکن آپ لوگوں کی سول نافرمانی کی کال کی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. بیرون ملک لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے ترسیلات زر پاکستان بھیجنے سے. یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ ایک ساتھ ساتھ آپ لوگ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، چاہتے بھی ہیں کہ ریلیف ملے، اور دوسری جانب یہ ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں اگر حکومت کی طرف سے مناسب اقدامات ہوں گے تو شاید یہ چیزیں بعد میں ٹھیک ہو جائے. مناسب اقدامات ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ مذاکرات مذاق نہیں ہو رہا ہے. مناسب اقدامات ہوں، لوگوں کو یقین ہو، اعتماد ہو، تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. یہ تو جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں آپس میں. آپ کو معلوم ہے جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے مذاکرات بھی اور بات چیت بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے. جن کے ہاتھ میں پاور ہے نا، ان کو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے. اور ابھی یہ نہ کریں کہ کیرٹ اینڈ سٹک والا اسٹریٹجی نہ اپنائیں، بلکہ کھلے دل سے سامنے آئیں. سر، بانی پی ٹی آئی بتا رہے ہیں کہ انہیں کوئی ڈیل کی آفر ہوئی ہے. آپ لوگوں نے اسی دن 1 on 1 ملاقات بھی کی. یہ آفر کن کی جانب سے آئی، اور کیا آپ لوگ یہ پیغام لے کر گئے یا کسی اور نے انہیں پیغام پہنچایا؟ اس ڈیل کے حوالے سے کچھ علم ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں جس عمران خان کو جانتا ہوں وہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے کارکنوں سے وہ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا. وہ یہ جو لوگ جیلوں میں ہیں انہوں نے انٹرویو نہیں دیے ٹی وی پہ آ کے، یا کوئی لکھ کے نہیں دیا معافی نامہ، وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اور عمران خان باہر آ جائے. عمران خان کے لیے یہ ہاؤس اریسٹ ہونا، یہ ہونا، اس طرح کی چیزیں ایک گالی کی طرح ہیں. ناپسند کرتا ہے، وہ سننے کو تیار نہیں ہے. تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ عمران خان کے سامنے جا کے ایسی بات کر سکے کہ وہ مثلا ان کو کہیں سے پتہ چلا تھا، مجھے نہیں پتا کہاں سے پتہ چلا تھا، افواہیں تھیں، اخباری خبریں تھیں. تو جب ان سے بیٹھے تو انہوں نے فوراً کہا کہ اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی. انہوں نے اس سے پہلے کوئی بات کرے، انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ چھوڑ دیں چیزوں کو، یہ نہیں ہونے والی ہیں. نہیں، ڈیل نہیں آفر کی گئی کے راستے سے جو راستہ ہے انہیں سر آفر نہیں کی گئی. مجھے نہیں پتا آفر ہی، لیکن ان کو جب انہوں نے جو بات، میرے ذہن میں لگتا ہے جو اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں، میڈیا میں آتا ہے، ان تک کوئی خبر پہنچی ہوگی. لہذا انہوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ہے ہی نہیں ہے، میرے بات ہی نہ کریں اس حوالے سے آپ لوگ. بالکل صحیح. اور سر، آپ لوگوں کے علاوہ بھی کوئی ٹیم پس پردہ مذاکرات میں موجود ہے؟ کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو بھی رہے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، اب بھی پس پردہ چل رہے ہیں. ایسا کچھ ہے؟ میری بات سنیں، مجھے نہیں پتا مذاکرات اور اس کی نوعیت کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جن کے ہاتھ میں پاور ہے ان سب کو بات کرنی چاہیے اس ملک کو دلدل سے نکالنے کے لیے. عمران خان اس پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے، 90% لوگ اس کے ساتھ ہیں، دنیا میں اس کا پازیٹیو امیج ہے. پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے، پاکستان کے عوام کو ساتھ ملا کر. دنیا میں جو بسنے والے پاکستانی ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو ملا کر پاکستان کو دلدل سے نکال سکتا ہے، پاکستان کا امیج اچھا کر سکتا ہے، پاکستان کو باوقار بنا سکتا ہے. ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ نعمت ہوتی ہے ملک کے لیے، وہ ایک نیشن بلڈنگ کا کام کر سکتا ہے.
تو آپ اس کو استفادہ کرنا چاہیے قوم کو اور ملت کو اور پاکستان کو ان کی صلاحیتوں سے، نہ کہ ان سے لڑ کے اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہیے اور ملک کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکلے جو تمام سیاسی جماعتوں کے لیے مفاہمت کا ہی راستہ ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔